اللہ رب العزت قرآن بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندو میرا ذکر کرو۔ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنے اس بندے کا ذکر کو بڑھا دیتا ہے، اس کے چرچے کو بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا گیا جب تم تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں تنہائی میں یاد فرماتا ہے، جب تم لوگوں کے درمیان اللہ کو یاد کرتے ہو تو رب ارشاد فرماتا ہے میرے بندو تم میرا ذکر میرے بندوں کے سامنے کرتے ہو، میں تمہارا ذکر اس سے بہتر مخلوق یعنی ملائکہ کے درمیان تمہارا ذکر کرتا۔ آپ سوچیں ہم زمین پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، ہم اپنے جیسے انسانوں کے سامنے اللہ کا ذکر کریں، لیکن وہ ہمارا خالق ہو کر، وہ ہمارا مالک ہو کر، وہ ہمارا پروردگار ہو کر، وہ قادر مطلق ہو کر، وہ بے نیاز ہو کر، وہ شہنشاہ خدا ہو کر، وہ کائنات کو پیدا کرنے والا خدا ہو کر، وہ تمام کائنات کو پیدا کرنے والا خدا، ہم بندے ہیں اس کے۔ اگر ہم بندے ہو کر خدا کا ذکر کریں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ خدا ہو کر اگر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ خدا ہو کر خدا کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہم خدا کے محتاج ہیں، تمام کائنات خدا کی محتاج ہے، خدا کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہماری قسمت کے مقدر ہے کہ ہم اپنے رب کا ذکر کریں تو ہمارا رب جو ہے ملائکہ کے درمیان ہمارا ذکر کرتا ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلا آج حافظ سلمان صاحب نے اپنے شادی خانہ آبادی کے موقع پر کسی دنیا دار کا ذکر نہ کیا بلکہ احمد مختار کے ذکر کی محفل کو سجا کر ہمیں اور آپ کو ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی دعوت عطا فرمائی اور موقع عنایت فرمایا تاکہ ہم اس کے محبوب کا ذکر کریں، خدا کا ذکر کریں، اسی بہانے اللہ ہمارا ذکر کرے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے، لیکن اگر پھر بھی ہم اپنے آپ کو نہ سمجھ پائیں، اپنے آپ کے مرتبے کو نہ سمجھ پائیں تو پھر یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ یہ ایسی محفل ہے، یہ ایسی محفل ہے جہاں انسان آئے یا نہ آئے لیکن اللہ کے ملائکہ ضرور تشریف لاتے ہیں۔ یہ وہ محفل ہے جہاں کوئی آئے یا نہ آئے یہاں وہ ملائکہ تشریف لاتے ہیں جو معصوم ہیں، جو اللہ کا ذکر ہمیشہ کیا کرتے ہیں۔ ایسی جگہ پر اللہ کے ملائکہ کی آمد ہوتی ہے۔ آپ بتائیں جہاں اللہ کی ملائکہ کی آمد ہو کیا وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا؟ جہاں اللہ کے ملائکہ کا نزول ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا بھی نزول ہوا کرتا ہے۔ یہ ایسی محفل ہے ملائکہ تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد اپنے پروں سے اہل محفل کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ جب تک یہ محفل چلتی رہتی ہے وہ ملائکہ جلوہ افروز رہتے ہیں۔ جب صلاۃ و سلام سے اس محفل کو مکمل کر کے لوگ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، ملائکہ عرش اعظم کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وہ رب جو ساری چیزوں کو جاننے والا علیم بذات الصدور ہے، ہر کھلی اور چھپی چیزوں کو وہ جانتا ہے، وہ جاننے کے باوجود اپنے ان ملائکہ سے پوچھتا ہے اے میرے ملائکہ تم کہاں گئے ہوئے تھے؟ وہ ملائکہ عرض کرتے مولا میں روئے زمین پہ گیا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پھر کیا ہوا؟ وہ ملائکہ
मलाइका अर्ज करते हैं मौला फला गांव में, फला मोहल्ले में, फला तेरे बंदे ने तेरे और तेरे महबूब के जिक्र की महफिल को सजा रखा था और तेरे बंदे उस महफिल में आए हुए थे, लोग जिक्र कर रहे थे, बंदे जिक्र को सुन रहे थे, वो महफिल चलती रही, तब तक मैं जलवा अफरोज रहा। जब महफिल मुकम्मल हो गई तो ऐ रब्बे कायनात में तेरी बारगाह में आ गया हूँ। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे मलाइका जरा ये बताओ कि उस महफिल में आने वाले बंदे वो कह क्या रहे थे? मलाइका अर्ज करते हैं मौला वो तेरी किबरियाई बयान कर रहे थे, वो तेरी पाकी बयान कर रहे थे, वो तेरी तारीफ बयान कर रहे थे, तेरे महबूब की तारीफ बयान कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे मलाइका जरा ये बताओ क्या उन बंदों ने मुझे देखा है? मलाइका अर्ज करते हैं नहीं नहीं, उन बंदों ने तुझे देखा नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाता है जब उन बंदों ने मुझे देखा नहीं, उसके बावजूद वो मेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरे हम्द बयान कर रहे हैं, मेरी सना बयान कर रहे हैं, अगर वो मुझे देख ले तब क्या होगा? मलाइका इरशाद फरमाते हैं मौला अगर वो तुझे देख ले तो दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर फिर वो तेरा ही जिक्र करने लगेंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरे फरिश्तों बताओ फिर वो क्या मांग रहे थे? वो फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला वो तुझसे जन्नत तलब कर रहे थे, जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। रब इरशाद फरमाते हैं मेरे फरिश्तों बताओ क्या उन्होंने जन्नत को देखा है, जहन्नम को देखा है? वो मलाइका इरशाद फरमाते हैं नहीं नहीं, उन्होंने जन्नत को नहीं देखा है, जहन्नम को नहीं देखा है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है ऐ मेरे मलाइका अगर वो जन्नत को देख ले तब क्या होगा? अगर वो जहन्नम को देख ले तब क्या होगा? मलाइका अर्ज करते हैं मौला अगर वो जन्नत को देख ले तो जन्नत में जाने की ख्वाहिशमंद हो और इतने ख्वाहिशमंद हो कि फिर वो तेरी इबादत ही करते रहे ताकि इबादत के बदले तुझे राजी कर ले और जन्नत के मुस्तहिक बन जाए। और अगर वो जहन्नम को देख ले तो फिर वो तेरी पनाह मांगते रहे, जहन्नम से बचने के लिए गुनाहों से बचते रहे। तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे मलाइका जब उन मेरे बंदों ने मुझे देखा नहीं फिर भी मेरा जिक्र कर रहे हैं, जब जन्नत को देखा नहीं फिर भी जन्नत में जाने के ख्वाहिशमंद है, जहन्नम को देखा नहीं फिर भी बचने के ख्वाहिशमंद है, तो ऐ मेरे मलाइका गवाह हो जाओ उस महफिल में जितने मेरे बंदे शामिल थे मैंने सबको गुनाहों से माफ फरमा दिया है, गुनाहों की बख्शिश का परवाना अता कर दिया है, सबको जन्नत का मुस्तहिक बना दिया है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मलाइका इरशाद फरमाते हैं रब्बे कायनात उसमें कुछ बंदे ऐसे थे जो ख्वाहिश यानी दिलजोई के साथ महफिल में नहीं आए थे, यूं ही सरसरी तौर पर आ गए थे। उन्हें भी तू क्या उस चीज से नवाजता है, अपनी इनायतों से नवाजता है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है जो लोग दिलजोई के साथ महफिल में आए थे मैं उन्हें भी अपने रहमतों से नवाजता हूँ, और जो लोग ऐसे आए हुए थे मैं उन्हें भी उस महफिल में आने की बरकत से अपनी रहमत से नवाजता हूँ। क्योंकि जो मेरी महफिल में आ गया अब मैं उसे ये नहीं देखता हूँ कि वो किस तरह आया है, बल्कि मैं ये देखता हूँ कि वो मेरे जिक्र की महफिल में आ गया है, इसलिए मेरे रहमत का वो मुस्तहिक बन गया। ये वो अजीम महफिल है, ये वो पाकीज़ा महफिल है। इसलिए ऐसी महफिल जब सजे तो हमें चाहिए कि ऐसी महफिलों में जरूर शामिल हो, ऐसी महफिलों में जरूर हाजिरी दिया करें। आज से मुल्क के बेहतरीन बेहतरीन शोरा और खुतबा तशरीफ ला चुके हैं, वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं है। आप देख रहे हैं कि अजीम शान प्रोग्राम जो हजारों रुपए खर्च करके इस महफिल को सजाया गया, लेकिन ये महफिल सजी किस वजह से? सजी किस वजह से है? अल्लाह जिसे तौफीक अता फरमाता है वो लोग ऐसी महफिलों को सजाते हैं। दूसरी चीज, जब बंदे के अंदर इल्म की सलाहियत होती है, इल्म होती है, तब वो अच्छाई और बुराई को समझता है, फिर वो अपने पैसे को अच्छाई और बुराई की जगह पे लगाने से सोचता है कि मैं अपने पैसे को कहां लगाऊं जिससे मुझे बेनिफिट मिले और कहां लगाऊंगा जहां मुझे नुकसान मिलेगा। एक बुजुर्ग थे, पीरानी निजाम थे, पीरानी निजाम थे, बैठे हुए थे, उनके मुरीदीन इर्द गिर्द बैठे हुए थे। एक साइल आता है मांगने के लिए, पीर साहब अपने जेब से कुछ रकम निकालते हैं और निकालने के बाद उस साइल को दे देते हैं। जैसे ही मांगने वाला चल देता है, पीर साहब अपने मुरीद
کو لگا دیتے کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو اس پیسے کو کرتا کیا ہے، اس پیسے کو کرتا کیا ہے۔ وہ مرید ہے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے، سائل آگے آگے چلا جا رہا ہے، کیونکہ پیر کا حکم تھا کہ صرف دیکھنا اور دیکھنے کے بعد واپس پلٹ آنا، پھر بتانا کہ اس پیسے کو اس نے استعمال کیسے کیا۔ وہ مرید پیچھے پیچھے ہے، سائل آگے آگے جا رہا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس سائل نے اس پیسے سے کچھ چیز کھانے والی خریدی، اور خریدنے کے بعد اس چیز کو غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا، یعنی اس سے زیادہ جو ضرورت مند تھے اس نے اس پیسے سے سامان خرید کر انہیں عطا کر دیا۔ مرید دیکھا، دیکھنے کے بعد واپس پلٹ آیا، پیر صاحب سے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، اس نے کچھ سامان خریدا، خریدنے کے بعد اپنے سے زیادہ ضرورت مندوں کے درمیان اس نے تقسیم کر دیا۔ پیر صاحب نے کہا ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ پھر کچھ دن گزرے، پھر وہی سائل آتا ہے مانگنے کے لیے۔ جب دوبارہ مانگنے کے لیے وہ سائل آیا تو ایک مرید جلدی سے کھڑا ہوا، میں پیر صاحب سے پہلے اسے کچھ دے دوں۔ جلدی سے مرید کھڑا ہوا، اپنے جیب سے رقم نکالا اور نکالنے کے بعد مانگنے والے کو دے دیا۔ جب دے دیا تو مانگنے والا واپس پلٹا، تو پیر صاحب نے پھر ایک مرید کو لگا دیا پیچھے کہ جاؤ پیچھے پیچھے دیکھو اس پیسے کو استعمال کیسے کرتا ہے، اس پیسے کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ وہ مرید پیچھے پیچھے ہے، مانگنے والا آگے آگے چلا جا رہا ہے، اسے خبر نہیں کہ میرے پیچھے کوئی میری رکھوالی کر رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ مانگنے والا شخص ٹھیکے کے اندر گھستا ہے، شراب کھانے کے اندر گھستا ہے، اور گھسنے کے بعد شراب پیتا ہے، پینے کے بعد باہر نکل جاتا ہے۔ وہ مرید دیکھ کر حیران و پریشان ہے کہ مانگنے والا وہی ہے، کچھ دن پہلے مانگنے آیا تو مانگ کر جو رقم لے کر گیا اس سے سامان خرید کر غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ دوبارہ مانگنے کے لیے جب آیا تو مانگ کر اسی پیسے سے شراب پی رہا ہے، واپس پلٹ کر آیا۔ پیر صاحب نے کہا بتاؤ کیا معاملہ ہوا؟ اس مرید نے کہا حضور آج میں نے کچھ غلط دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا اس پیسے کو آج اس نے شراب خریدا اور خریدنے کے بعد پی لیا۔ پیر صاحب نے کہا اچھا۔ مرید نے کہا حضور معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، جب پہلی مرتبہ مانگنے کے لیے آیا تھا تو اسی پیسے سے سامان خرید کر غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا تھا، جب دوبارہ مانگنے کے لیے آیا تو اسی پیسے سے اس نے جو ہے شراب پیا۔ آخر سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، مانگنے والا وہی ہے لیکن اس کا زندگی گزارنے کا طرز عمل بدل گیا، پیسہ خرچ کرنے کا نظریہ اور طریقہ بدل گیا۔ تو پیر صاحب نے کہا اے میرے مرید گھبرانے کی بات نہیں ہے، جب پہلی مرتبہ وہ مانگنے کے لیے آیا تھا میں نے اپنے جیب سے رقم نکال کر دیا تھا، تو جو میں نے پیسہ دیا تھا دراصل وہ پیسہ حلال کا تھا۔ جب میں نے حلال پیسہ اسے دیا تو اس نے حلال طریقے سے اسے خرچ کیا، لیکن جب اس میرے مرید نے پیسہ دیا تھا تو وہ پیسہ حلال نہیں تھا بلکہ حرام تھا، اس لیے اس نے حرام جگہ پہ خرچ کیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا جب بندوں کے پاس حلال پیسہ ہوتا ہے تو حلال جگہ پہ خرچ ہوتا ہے، اب جب لوگوں کے پاس حرام پیسہ ہوتا ہے تو وہ حرام جگہ پہ خرچ ہوتا ہے۔ جب پیسہ حلال ہوتا ہے تو وہ حلال جگہ پہ خرچ ہوتا ہے، اور جب پیسہ حرام ہوتا ہے تو وہ حرام جگہ پہ خرچ ہوتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے پیسہ جیسے ہوتا ہے ویسے وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام کی نورانی قافلہ آپ کی ماتھوں کی نگاہوں کے سامنے ہے، ایک کے بعد ایک آپ ان کو سماعت کریں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بولنے میں کسی قسم کوئی غلطی ہو تو مولا معاف فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام